بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب فزت برب الکعبہ. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. عزاداران امیر المومنین جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی یہ تھرڈ مجلس 1441 ہجرہ 2020 کی ہے، جو شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی سلسلے کی ہے، اور آج شب شہادت امیر المومنین 20 رمضان 1441 ہجرہ. مولا کے اس ارشاد کے اوپر جو 40 ہجری 40 ہجرہ 19 رمضان کی صبح جب سر پہ ضربت لگی تو میرے مولا نے کہا کہ آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. کعبے سے مسجد کوفہ تک کی ٹاپک جو یہ 5 مجلسوں میں انشاءاللہ، لیکن ابھی کل جہاں تک میں پہنچا تھا وہیں سے لے کے چلوں گا، لیکن 1-2 منٹ کہ آج کی رات کی امپورٹنس، کہ یہ اتنی بڑی رات سیکنڈ شب قدر ہے. پہلی شب قدر 19 کی ہو گئی اور یہ 21 والی شب قدر ہے جو بہت امپورٹنٹ رات ہے. 3 چیزوں سے یہ رات آج کی امپورٹنٹ ہے. شہادت امیر المومنین ہے، شب شہادت ہے. اس کے بعد شب جمعہ ہے اور سیکنڈ شب قدر ہے. یہ شب قدر جو تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات، اللہ نے یہ رحمت کا مہینے میں فرسٹ 10 days میں رحمت رکھی. سیکنڈ 10 days کا آج لاسٹ نائٹ ہے. لاسٹ نائٹ، پورا دن گزر گیا، آخری رات ہے مغفرت، معافی. اینڈ 21 سے جو راتیں شروع ہوں گی، لاسٹ 10 days آف رمضان، ماہ رمضان، وہ آخرت کے لیے انشاءاللہ. بیچ میں بتاؤں گا کہ یہ لاسٹ تھرسڈے آف لاسٹ نائٹ آف مغفرت عشرہ. یہ مغفرت یعنی سوری کا عشرہ. یہ عشرہ ویری ویری امپورٹنٹ تھا، اس لیے کہ جو رحمت ہم کو 10 دن میں ملی یا نہیں ملی، ہم کو یہاں چیک کرنا تھا. ہم نے صرف اسلام میں گرانٹیڈ لیا، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم کو رحمت مل گئی فرسٹ 10 days. اللہ کرے مل جائے. ہم میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا، ریسپانسبلٹی سے بول رہا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں رات بھر عبادت کروں تو صبح میں میری عبادت ایکسیپٹ ہو. اسی لیے حکم ہے کہ ایون 2 رکعت نماز پڑھو تو اس کے بعد دعا کرو. کوئی گارنٹی کی بات نہیں کی کسی معصوم، وہ معصومین کے لیے، خاندان اہل بیت کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہمارے لیے ہم کو حکم کیا ہے کہ 24/7 تم دعا کرتے رہو، 24/7 تم بولتے رہو کہ پروردگار پلیز ایکسیپٹ. 24/7 یہ بولتے رہو کہ اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو. یہ ہمارے لیے حکم. یہ نہیں ہے کہ آپ گرانٹیڈ لے لو کہ نہیں میری تو ایکسیپٹ ہوگی، میں نے ڈونیشن دیا وہ تو ایکسیپٹ ہو گیا، میں نے یہ کام کیا وہ تو ایکسیپٹ ہو گیا. نہیں، اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا. شیطان ہمارے اعمال کو خراب کر سکتا، شیطان ہمارے اعمال کو سپوائل کر سکتا. اسی لیے آج کی یہ رات ہمارے وہ 10 دن جو مغفرت رحمت کے گزرے، اور یہ مغفرت کا عشرہ اور مغفرت کے عشرے کا یہ آخری رات. اسی لیے ہر عبادت کے لیے کہا گیا کہ جب تک تم نماز کے بعد یا کوئی عبادت میں دعا نہیں کرو گے،
جب تک تم اللہ سے مانگو گے نہیں. اس لیے کہ دعا بندگی کی معراج ہے. دعا بندے کو بتایا گیا کہ جتنی دعا, اسی لیے ہمارے پاس دعا کے مفہوم کو رکھا. اب معصومین نے کیا جب دعا, تو ہم کیا ہے, حکم یہی ہے کہ 24/7 تمہارے دل میں خوف بھی پیدا ہونا کہ پتہ نہیں میرے اللہ کی بارگاہ میں گیا یا نہیں گیا, پتہ نہیں اللہ نے مجھے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا, پتہ نہیں میرے روزے ایکسیپٹ ہوئے. ہم تو روزے رکھ رہے, آپ تو محنت کر رہے, لیکن آپ کو اسی طرح کرنا ہے روزوں کی محنت, عبادتوں کی محنت. آپ کا کام ہے کہ آپ کرتے رہو اور دعا کرتے رہو. وہ کریم ہے, آپ کی دعاؤں کو, آپ کے اعمال کو ڈیفینیٹلی قبول کرے گا. اس نے وعدہ کیا ہے. اور آج کی رات جو ہے نا, ہم سال بھر اللہ کو پکار رہے, آج کی یہ جو رات ہے یہ اتنی امپورٹنٹ, ہم ایزی لے رہے. کتنے لوگوں کو فکر تھی کہ شب قدر آ رہی, یا ہم کو ڈر تھا, یا ہم کو ایک ایکسائٹمنٹ تھا, یا ہم یہ تڑپ رہے تھے کہ یار یہ شب قدر آ رہی, I have to take something, I have to take something. ہم نے بڑے ایزی لیا, جیسے ہر سال رمضان آتا اسی طرح 1441 کا بھی رمضان آ گیا. ہم نے تو یہ عبادت کر لی, ہم کو دعا افتتاح پڑھنا ہے, ہم نے دعا افتتاح پڑھ لی, ہم نے دعا کمل پڑھنا ہے, ہم نے دعا کمل پڑھ لی. ہمارا تو 100%. یہ نکالو ذہن سے, just remove it from your brain. نکال دو رہے. پڑھو, میں بار بار بول رہا, ضرور پڑھو, افتتاح پڑھو, دعا کمل پڑھو, لازم پڑھو, لیکن ڈر ہو دل میں خوف پیدا کرو کہ پتہ نہیں ایکسپٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی. معصومین نے اتنی دعائیں رات بھر بیٹھ کے دعا کیوں مانگی؟ امام علی کو کوئی سی چیز کی ضرورت تھی کیا؟ مولا علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے. علی کی صدقے میں عالمین کو اللہ نے خلق کیا. علی کی محبت ایمان ہے, بغض کفر و نفاق. وہ علی کہ جو ہر چیز جس کو اللہ نے دے دی, وہ امام علی کیسے دعا مانگا؟ اور ہم نے کتنا آسانی سے لے لیا کہ ہمارا تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ نکالو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا, کہ چیک یور سیلف. 24 گھنٹے 24/7 ماہ رمضان. اب آپ سے میں یہ پوچھ رہا, اب یہ لاسٹ شب قدر آنے والی ہے اور لاسٹ 10 days آف رمضان, کیا عید کے دن ہم کو یہ فکر رہتی کہ میرے روزے قبول ہوئے؟ ہم اپنے پارٹیز میں ہیں, ہم اپنے ایکسائٹمنٹ میں ہیں. ہم کو رہنا ہے روزہ اس لیے کہ ماں باپ نے کہا, ہم کو اس لیے رہنا ہے کہ ماہ رمضان ہے. ضرور رہنا واجب ہے, واجب ہے, بٹ خوف پیدا کرو. جب تک ڈر نہیں آئے گا کوئی کام نہیں ہوگا. تو آج کی رات ہم سب کے لیے ایک بیداری کی رات, ایک اویئرنیس کی رات ہے. آج کی رات آپ کے پاس تو اب شروع ہوئی, ہول نائٹ مجلس کے بعد. I know it's a very small night. ہول نائٹ یہ فکر رہنا کہ آج ہم نے کتنا پریپریشن کیا آج کی رات کو اللہ سے مانگنے. میں پوچھ رہا آپ سے, کوئی تیاری کی کہ یہ رات کو ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رات میں آپ کو بونس ملنے والا ہے 100%. ہم نے کیا کر سمجھا ہم کو تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ کبھی مت کرو, یہ بولنا چاہتا, یہ فکر کو پیدا مت کرو کہ مجھے تو 100% بونس ملے گا. اللہ کرے ملے, بار بار بول رہا, اللہ کرے بونس ملے انشاءاللہ. لیکن ہم کو ڈر کیا ہے؟ اور کوئی آپ سوچو, خوف ہوگا آنکھوں میں آنسو آئیں گے, فیئر ہوگا تم ڈرو گے. امام علی وضو کر رہے گریا کر رہے, مولا حسن وضو کر رہے شیورنگ پیدا ہو رہی. لوگوں نے کہا مولا وضو کر رہے اور ڈر رہے آپ, تو کہا تم کو کیا معلوم ہے کس کی بارگاہ میں جا رہا. یہ فیلنگز ہے ہمارے پاس, یہ فیلنگز کو پیدا کرو آج کی رات. شب قدر کوئی ایزی مت لو. میں جعفریہ سینٹر والوں کو بول رہا ہوں, پوری دنیا کو بول رہا جو جعفریہ سینٹر کے تھرو سن رہا مجھے, میں گلوبل میسج دے رہا. What I'm saying, I'm responsible of my words. What I'm saying, I'm responsible. ذمہ داری سے بول رہا کہ معصومین کس طرح سے ہم کو تعلیم دے رہے. مولا حسن جیسی پرسنالٹی, مشہور بات ہے, سر سے پیر تک کانپتے تھے. لوگ بولتے تھے مولا وضو میں ڈر رہے, تو مولا کہتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. امام کو ضرورت نہیں ہے, امام ہم کو تعلیم دے رہا. ان کے صدقے میں زمین اور آسمان پیدا ہو, لیکن اس کے بعد امام ہم کو ایک درس دے رہا, ہم کو ایک لیسن دے رہا. پلیز بول رہا, یہ ایکسائٹمنٹ کو, یہ خوف کو پیدا کرو آج کی رات. مجلس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار دعا کرنا. تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ رہنا کہ پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو. آپ اندازہ نہیں لگا رہے دوستوں, میرے افسوس مجھے یہی ہوتا کہ ہمارے پاس وہ بات ہی نہیں ہے ذہن میں کہ یہ رات تمہارا بونس کی رات ہے.
یہ رات تمہارے پورے 10 دن کا کنکلوژن ہے. 11 رمضان سے جو 20 رمضان تک تم نے عمل کیا, یہ مغفرت ہے. اللہ معاف کرنے کی دل ہے. اگر خدا نہ خواستہ, یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, معصوم بول رہا, آج کی رات, ٹونائٹ 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 ٹونائٹ, اگر گناہ معاف نہیں ہوئے تو کیا ہونے والا ہے؟ آپ بولیں گے میں نے کیا ہی کیا جو گناہ معاف نہیں ہوں گے. 100% فارگیونیس کو ماننا ہے, یہ بولنا کہ اللہ مجھے آپ نے دعائے کمل آج پڑھی ہوگی. دعائے کمل میں امام علی کیا بول رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت سے دعا مانگنے سے پہلے امام علی ہم کو یہ تعلیم دے رہے کہ پہلے استغفار کرو, پہلے گناہوں کی معافی مانگو, اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرو. یہ نہیں بول رہے. اور آپ کو ایک بات اور بولوں, آپ نے کئی میتوں میں شرکت کی ہوگی. معافی کیا چیز ہے دیکھو, ایون نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب تابوت کو, کوفین کو ذرا ہٹاتے تو اس وقت مولانا جو نماز پڑھاتے وہ 3 دفعہ بولتے افو افو افو. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ افو 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 کیا مطلب ہے؟ اللہ تو رحم کر, بخش دے, معاف کر, اس کو معاف کر. لاسٹ مومنٹ تک یہی ہے. گریو میں جانے سے پہلے بھی یہی بولا جاتا, افو افو افو, اللہ تو معاف, اللہ تو معاف. آج کی رات ہے وہ رات, ڈیسٹینی بدلنے والی. میں کتنی روایتیں آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ کل بتاؤں گا 23rd کے لیے کہ 23rd کتنی امپورٹنٹ رات ہے. خدا نہ خواستہ اگر آج کی رات معاف نہیں ہوا, ہم نے گرانٹیڈ لیا کہ یس میں تو معاف ہو گیا. کوئی بولے آپ کو, میں ذمہ داری سے بولا بڑا کہ پلیز ریکویسٹ کر کہ یہ رات کو ایک بلیسنگ, ایک رحمت, یہ رات کو تم ایسے سمجھو کہ ہر چیز تمہارے سامنے. اللہ بول رہا جاؤ لے لو. وہ یہ بولا, میں کیا کروں, میں اپنی ٹاپک یہ تو صرف رات کے بارے میں بتا, بیچ میں بولوں گا. کل جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے لے کے جا رہا کہ مکے کی لائف. کل آپ نے سنا کہ کس طرح مولا نے رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کے رسول کی جان کو بچا لیا. یہ وہ منزل تھی کہ یہاں پہ امام علی کہہ سکتے تھے کہ میں آج کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا, لیکن علی نے نہیں کہا. کتنے چانسز ملے میرے مولا, کعبے میں پیدا ہوئے, علی نے کبھی بھی یہ پراؤڈ فیل نہیں کیا, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہوں. پہلے شخصیت ہے کہ جنہوں نے رسول سے کے لیے وعدہ کیا کہ انا یا رسول اللہ, دعوت رسول شیرہ میں وہاں پہ بھی نہیں کہا. مکے کی پوری لائف میں اتنی جگہ اللہ کے رسول کی ہیلپ کی, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول. یہ چیز کو سیکھنا ہے مولا کی شہادت. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو یہ فیلنگز کو, یہ ڈیڈیکیشن کو پیدا کرو. مولا علی کی لائف کا وہ ڈیڈیکیشن جو ہے, اس ڈیڈیکیشن کو ہم اپنے پاس لے کر آئیں. اتنا ہی تم ڈیڈیکیٹڈ ہونا ٹورڈز اسلام, اتنا ہی ڈیڈیکیٹ کرنا اپنی لائف کو, تو اس کے بعد پھر تمہاری مرضی. جب ختم ہو گیا پورا, مکے سے جب ہجرت کر کے نکلے اور مسجد قباء تک پہنچے. مسجد قباء آج بھی ہے, اللہ کا آپ کو زیارت نصیب ہم سب کو انشاءاللہ. کل میں نے بتایا کہ وہاں 2 رکعت نماز, ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. جب بھی انشاءاللہ آپ عمرے پہ جائیں, اللہ راستے کھول دے انشاءاللہ, سب نارمل ہو جائے انشاءاللہ. آج کی رات کے ساتھ جب مدینہ منورہ میں رہتے تو مسجد نبوی ضرور جاؤ, لیکن 1-2 نماز ظہر اور عصر کے بیچ میں کبھی بھی جا کے مسجد قباء, ہارڈلی ٹیکسی میں 3-4 لڑکے مل کے گئے, 2 رکعت نماز پڑھی آ جائے, 4 رکعت نماز پڑھی آ جائے, اتنا ثواب. 1 سال لگ بھگ 1 ایئر ابھی وہیں تھے مدینہ منورہ, سیٹل ہو رہے تھے. اس وقت تک رمضان کے روزے واجب نہیں ہوئے تھے. رمضان کے روزے مکے میں واجب نہیں ہوئے. 13 ایئرس اللہ کا رسول مکے میں رہا, روزے نہیں تھے, واجب نہیں تھے مسلمانوں. کوئی رکھ لے تو رکھ لے, خاندان اہل بیت والے رکھ لے, لیکن واجب نہیں تھے جیسا آج واجب. یہ واجب کب ہوئے؟ 2 ہجری, 2nd ہجری, جس سال مولا حسن کی ولادت ہے.
جس سال مولا حسن کی 15 رمضان کو ولادت ہوئی اسی سال مسلمانوں پہ اللہ نے روزوں کو واجب کیا. جیسے ہر حکم آہستہ آہستہ آیا. مکے میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا, مدینے میں آیا نماز جنازہ. اسی لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اور ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی علیہ السلام نماز جنازہ مکے میں نہیں ہوئی, نماز جنازہ کا حکم مدینے میں آیا. لوگ بڑا اعتراض کرتے کہ اگر جناب ابو طالب مسلمان تھے معاذ اللہ تو ان کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تو میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں, ٹھیک ہے نہیں پڑھائی, یہ یاد رہ گیا, اس لیے کہ اسی سال ختیجہ کی بھی نماز نہیں پڑھائی. کوئی ختیجہ کے ایمان پہ بول سکتا؟ اگر بولے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. جناب ابو طالب کی نماز نہیں پڑھائی آج مسلمان کی ہر کتاب میں, لیکن جب واجب ہو گئی تھی تو اس وقت مسلمان کیوں نہیں پڑھا؟ مدینے میں تو واجب ہو گئی تھی 11 ہجری کو, تو اس وقت کیوں نہیں پڑھے؟ تو جنازے کی نماز مکے میں نہیں تھی, روزے مکے میں نہیں تھے, نماز تھی, لیکن یہ دو عمل اور کئی ایسے اعمال ہیں کہ جو مکے میں نہیں تھے مدینے میں. مدینہ منورہ میں جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے واجب ہوئے اسی سال مولا حسن کی ولادت ہے. اور مولا حسن کی جو ولادت ہے یہ اتنا بڑا سیلیبریشن تھا مدینہ منورہ میں کہ اللہ کے رسول نے اتنا گرینڈ سیلیبریٹ کیا تھا اس کو. اس لیے گرینڈ سیلیبریٹ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا, میری نسل کا آغاز ہو گیا, میرے جنریشن کا آغاز ہو گیا. بی بی زہرا کے ذریعے یہ جو بیٹا آیت اللہ نے دیا بہت بڑا, ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن کی نیاز کرو گھر میں. میں یہ نہیں بول رہا کہ پورے اٹلانٹا کو بلا کے کرو. I'm not telling you. Your husband, your wife اور بچے جو تمہارے گھر کی فیملی ممبرز ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ نیاز یہ نظر کرو. واجب نہیں, لیکن اگر تم چاہتے کہ ڈیڈی کوئن کا بزنس اچھا ہو, تم چاہتے کہ تمہاری جاب صحیح رہے, تم چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا ہوا ہے. آج پورا دنیا میں ایک ہی فکر ہے نا کہ کرونا وائرس کی طرف سے کیا کیا ہے کہ موت آ جائے گی اور بزنس ختم ہو جائے. ہر آدمی خوف میں ہے کہیں لے ڈاؤن کا نہ ہو, کہیں جاب تو نہ چلے جائے, کہیں بزنس تو نہ چلے. مولا آپ کے بزنس میں برکت دے. ہر مہینے کی 15 کو مولا حسن کا دسترخوان کرو گھر کے اندر. میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا ہر مہینے کی 15 کرو. وہ چاند کا کیلنڈر آپ کے پاس ہے, جعفریہ کا کیلنڈر پہ مارک کر لو اور اس دن مولا حسن کا دسترخوان کرو. اتنا ثواب ہے, اتنا رزق کھلتا ہے اس سے. اور لیکن وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مولا حسن کا دسترخوان میں 15 رمضان کو کرو اور گھر میں بیٹھ کے بیک بائٹنگ کرو. یہ نہیں ہے کہ 15 رمضان کو دسترخوان کرو اور گھر میں میوزک سنو. یہ ساری چیزوں سے اگر انسان بچتا, مجھے معلوم ہے کہ جعفریہ سینٹر کے جو مومن جماعت ہے وہ یہ کام نہیں کرتی. مومن جماعت ریئل مومن جماعت ہے ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. لیکن یہ کنڈیشن سے اپلائی ہوتے, اگر پورے اپلائی کر لے تو کیا کہنے. 2 ہجری کا سٹارٹنگ تھا, مسلمان سیٹل ہو رہا تھا. ادھر مکے میں جتنے کافرین تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, سب ان کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی کہ اللہ کا رسول سیفلی مکے سے مدینہ منورہ ٹریول کر گئے. مولا علی علیہ السلام پورے بیویوں کو لے کے وہ بھی سیفلی مکے سے مدینہ چلے گئے. ایک ہنگامہ مچ گیا مکے میں. اور یہ کافی آپ کو معلوم ہے کہ پیسے کا غرور ہوتا, اور یہ ابو جہل, ابو لہب ان کے بگ نوز تھے. اسی لیے کہا کہ کبھی بگ نوز رہی مت. پرابلم ہمارے پاس بھی ہے کہ تھوڑا پیسہ آ جائے, تھوڑا حسین بن جائے, تھوڑا خوبصورت ہو جائے, تھوڑا علم آ جائے, تھوڑا اسٹیٹس مل جائے, بگ نوز ہو جائیں گے کہ کسی سے سیدھے میں بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ. اور عرب کا دستور یہ پاگل ہو گئے, کریزی, پہلے سے کریزی تھے اور کریزی ہو. کیا بول رہا ہوں, ان لوگوں نے کہا کہ کیسے محمد چلے گئے. ہماری 13 سال کی 13 ایئرس کی
محنت ختم ہو, اب اسلام اب اسپریڈ ہو جائے گا. ان لوگوں نے پلان کیا, دے پلان themselves, اور شیطان ان کے ساتھ ساتھ تھا, ان کا دوست تھا. پلان کیا کہ ہم لوگ جائیں گے یہاں سے, we will go all the way from here to مدینہ, اور ہم وہاں جا کے ہم رسول کو اور مسلمانوں کو مار دیں گے. اس لیے کہ جانے والوں میں غلام لوگ بھی تھے, ان کے سرونٹس بھی تھے. اب بڑے اتنے کریزی ہو گئے وہ لوگ کہ ہم اب چھوڑ ہی نہیں سکتے. ہماری عزت کی بات ہے کہ 13 years ہم نے اسٹرگل کیا یتیم عبداللہ کو مارنے کا, اور ہم خود سے چھوڑ کے چلے گئے. اور کیسا گئے کیسا, ان کو یہ فکر تھی گئے کیسا. آپ امیجن کرو جب انہوں نے آ کے مکے میں مولا علی کے اوپر تلوار لگانا لگے تو, اور مولا نے چادر کو ہٹایا, اور ان لوگوں نے when they were shocked, they said کہ how you are here, آپ کیسا یہاں پہ, where is محمد. تو علی نے کہا کہ تم نے میرے حوالے کیا, وہ یہی جملہ ہے نا. اس کے بعد اب دیکھو لوگوں نے کیسا, ان لوگوں نے چھوڑا نہیں, یہ نہیں کہ گھروں کو چلے گئے, ارے چلے گئے نا محمد پتہ نہیں کہاں ہے. انہوں نے کیا کیا, وہ ایکسپرٹس کو لے کر آئے تھے. میں آپ کو صرف امپورٹنس بتا رہا ہوں ہسٹری کی. ایکسپرٹس کو لے کے آئے تھے جو پیر کے امپریشن سے جانتے تھے کہ یہ کس کا امپریشن ہے, یہ کس کا امپریشن ہے, یہ کس کا ہے. آپ کو حیرت ہوگی اس زمانے میں ایسے ایکسپرٹس تھے کہ کیمل جب ریت پہ ڈیزرٹ میں چلتا تھا تو یہ وہ لوگ اتنے ایکسپرٹس تھے کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ میل کیمل ہے, یہ فیمیل کیمل, یہ اس کا امپریشن ہے, یہ اس کا. اتنے ایکسپرٹس. آپ کے سامنے پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے پیروں کے امپریشن سے کہاں تک آئے تھے, اس غار تک, اس کیف تک آ گئے کہ جہاں اللہ کا رسول چھپا ہوا تھا. پورا واقعہ آپ کے سامنے. کتنے, اور وہ لوگوں نے چھوڑا نہیں, وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو, کائنات کا مالک جس کے ساتھ ہو, اور امام علی اب دیوار کی طرح, وال کی طرح کھڑے ساتھ ساتھ چل. بستر پہ لیٹنا کوئی بڑی بات, معمولی بات نہیں تھی. وہاں تک آئے جب وہاں پہ بھی شکست ہو گئی. وہاں پہ وہ ایکسپرٹ کا جملہ ہے, ایکسپرٹ جو چلے تھے ان کا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تک بتا سکتے, یہاں تک رسول کے امپریشن ہے, اب یہاں کے بعد یا محمد آسمانوں میں چلے گئے یا زمین کے اندر چلے, پتہ نہیں کہاں چلے. اور شکست ہو ان کے دلوں میں وہ گرج, ان کے دلوں میں وہ دشمنی, مکے کی عرب کی دشمنی, عرب کا وہ گرج. پاگل ہو گئے, بولے اب ہم نہیں چھوڑ سکتے, اب ہم فوج تیار کریں, آرمی کو تیار. تو 1000 آدمی کی ویل ایکوپڈ آرمی, بگ پاورز کی جو آرمی ہوتی ہے نا ویسی ویل ایکوپڈ آرمی. ان کے پاس کیملز ہے, ان کے پاس ہارسز ہے, ان کے پاس تیر ہے, نیزے ہے, تلوار, اور پورے بڑے بڑے جتنے لیڈرز تھے, ٹرائب لیڈرز, ابو جہل سالم, کیسا لیڈر, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان. یہ پورا مکہ خالی ہو گیا, پورا مکہ خالی ہو گیا, ایمٹی ہو گیا بڑے لیڈرز. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب مکے پہ کوئی حملہ کرنے والا نہیں, یہ پیسفل جگہ ہے, مکے میں حملہ نہیں ہوتے تھے. ایک ہی حملہ ہوا تھا ابراہا کا, اس کے بعد ایسے حملے نہیں ہوتے تھے مکے میں. دوسرے لوگ بھی بڑی عزت کرتے تھے. یہ لوگ پوری ویل ایکوپڈ آرمی کو لے کے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, مکے سے چلے. اور مکہ مدینہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ کارز میں 4-5 گھنٹے لگتے ہیں وہ سپیڈ کے اوپر, اور اس زمانے میں اتنی دور جانا 1 مہینہ بھی لگ سکتا, 2 مہینے بھی لگ سکتے. راستے بھی الگ ہیں. آپ کو معلوم ہے کون سے سال ہوئی تھی یہ جنگ؟ جس سال مولا حسن کی ولادت ہوئی, 17 رمضان یہ تاریخ ہے, اسی مہینے کی, یہی عشرے کی 17 رمضان, یہ بدر کی جنگ, فرسٹ اسلامک بیٹل. یہ پورا آرمی نکل کے آ رہی تھی ٹورڈز مدینہ. مدینے میں آ کے مدینے میں انٹر ہو, یہ لوگ چاہتے تھے کہ مدینے کو تاراج کر دے, تباہ کر دے, ڈسٹرب کر دے, اور اللہ کے رسول کو قتل کر دے. اور ان کو معلوم ہے کہ مدینے والے کے پاس اتنا پیسہ نہیں, اور اللہ کے رسول کے پاس ظاہری طور پہ
आर्मी नहीं होगी। ये लोग चलते चलते याम्बो जो सिटी है, पोर्ट सिटी है सऊदी अरेबिया की, आज यम्बो सिटी से अगर आप मदीने मुनव्वरा आ रहे, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। इफ यू कम फ्रॉम यम्बो सिटी टुवर्ड्स मदीना, तो रास्ते में ये बदर जंग हुई थी, वॉर हुई थी, वो जगह मिलती है, मैंने देखा, मैं ज़ियारत की। वहां पे एक वेल है, कुआं है, उस कुएं का नाम बदर है। फर्स्ट इस्लामिक बैटल जहां हुई थी वो मदीने मुनव्वरा से थोड़ी दूर थी। एक कुआं है, एक वेल है बदर, वहां पे आके ठहरे, इसलिए कि उस जमाने में पानी का तो बहुत होता। इफ यू कम फ्रॉम यम्बो टुवर्ड्स मदीना, तो रास्ते में लगभग 70-80 किलोमीटर से फ्रॉम मदीना, मदीने मुनव्वरा, आज 100 किलोमीटर होगा, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल को जब ये लोग बदर नहीं पहुंचे थे, सरकार के जो स्पाइस थे, उन लोगों ने मक्के से न्यूज दे दी थी कि मक्के से वेल इक्विप्ड आर्मी और ये पूरे लीडर जालिमीन, जितने जालिमीन थे, ट्राइब्स लीडर थे, जिनके दिलों में वो गर्ज था। मैसेज डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखो तो उसमें आपको ये मिलेगा वो कितने जालिम थे। वो लोग आर्मी को लेके आए हैं और मदीने पे हमला करें। अब आप मेरी तरफ, इधर अल्लाह का रसूल को वही हो गई कि मेरे हबीब तुम लश्कर को तैयार करो और इनके मुकाबले के लिए जाओ। अब अल्लाह के रसूल के पास लश्कर है ही नहीं, आर्मी है ही नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ, 1-1.5 साल हुआ। न कैमल्स है, न हॉर्सेस है, इतने 1000 का मुकाबला है, न तलवार बराबर है, न तीर है लोगों के पास बराबर। एक पीसफुल सिटी थी मदीने मुनव्वरा, और अल्लाह का रसूल जब ही आए थे। अब थोड़ा सा मुसलमानों में पैनिक हुआ, जबरदस्त। मुसलमान, अल्लाह के रसूल ने सरबंद दिया, उनका आपका खुतबा है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, ये मेरा हुक्म है, ऑर्डर। मुसलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह, कुछ है ही नहीं, हम अब जंग कैसे लड़ेंगे, कुछ नहीं। आप सोचो, तलवार होना तो लाजिम है, घोड़ा होना तो लाजिम है, हॉर्सेस होना तो लाजिम, जाएंगे कैसे दिल्ली? ये रमजान का रमजान फर्स्ट रमजान, इस रमजान की जंग है ये। मैं जंग डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको खाली एटमॉस्फेयर बता रहा हूं पे क्या हालात थे। वहां से चलते हुए अल्लाह के रसूल ने ऑर्डर किया, मुसलमान जमा। कितने हुए जमा टोटल? आप सोचो, टोटल 313। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको मैं ये फिगर बताऊंगा कि ये 313 का क्यों इस्लाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। आप अपने बिजनेस में भी कई अमाल ऐसे हैं कि 313 टाइम करने से कई तुम्हारी दुआएं कबूल होती, कई रिस्क के दरवाजे खुलती, कई ऐसे प्रॉब्लम्स दूर। एक छोटा सा अमल दे रहा मैं आपको, ट्राई करो, खाली वेरी स्मॉल, ट्राई करो। दुनिया में जान दिया गया उसका सवाल, उसको फायदा हो। इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, मैं जानता कुछ लोगों का है वहां, और रिस्क का प्रॉब्लम है, अप्स एंड डाउन रिस्क ऐसा हो रहा तुम्हारा। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, घर में एक पीस नहीं है, सुकून नहीं है, ये सारी चीजें है ना। एवरी डे वेरी सिंपल देना, ट्राई करके देखो। मैं इतने बोल रहा, ट्राई, कोई वाजिब नहीं है। इफ यू वांट टू डू इट, डू इट। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। वेरी सिंपल। इफ यू वांट टू डू इट, डू इट। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। कोई वाजिब अमल नहीं, करने में कोई हर्ज नहीं। अगर इफ यू आर डूइंग, सिवाय सवाब के और कुछ नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए गिफ्ट आपको? हम तो सवाब ही देखना चाह रहे ना, कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। 313 टाइम्स सलवात पढ़ना, सलवात पढ़ के 313 टाइम्स 14 मासूमीन को गिफ्ट कर देना। सलवात ये एक ऐसा अमल है जिसके बाद सारे ये इश्यूज भी दूर होते, सारे इश्यूज। मैं बोल रहा ट्राई करो, खाली आज से शुरू करो। आज रात से 3 तस्वीर निकालना, 3 तस्वीर, 313, उसके बाद 13 मरतबा पढ़ो। आज से शुरू करो,
29 रमजान पिक करो खाली, उसके बाद चेक करो कि ये 10 डेज में तुमको मिला क्या। अगर थोड़ा चेंज आया तो देन कंटिन्यू फॉर होल लाइफ, चेंज आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, रहमत आती जाएगी। 313 टाइम्स सलवात पढ़ो, अब पढ़ के हदिया कर, गिफ्ट कर 14 मासूम। मैं आपको बोल रहा, ये गोल्डन गिफ्ट है जो आज मैंने आपको दिया है। आप ट्राई करके देखो कि कैसा आपके लिए रास्ते बनते। लेकिन सारी चीजें विद कंडीशंस है, प्लीज, सारी चीजें विद कंडीशंस। फिर आपको गिबत भी नहीं करना है, आप नहीं करते, मैं बोल रहा हूं, वो गुनाह से अपने आप को बचाना भी। उसके बाद देखो हेल्थ इतनी सही हो जाती, बीमारी तो आएगी लेकिन हेल्थ इतनी स्ट्रांग हो जाती कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 313 सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ 313। आप इमेजिन करें व्हाट आई एम सेइंग। इस्लाम का क्या हाल था, फर्स्ट इस्लामिक बैटल, ना हॉर्सेस है, ना कैमल्स है, ना तलवार है, ना तीर है, बराबर परेशान सब, हर आदमी परेशान। अल्लाह का रसूल लीड कर, ये पहली इस्लामिक बैटल है, इज्जत की बात है। इतनी इसकी धूम हुई थी कि इस्लाम का स्टेज यहां आ गया था। ये जो काफिर और मुशरिकीन कंटिन्यूस मक्के में सता रहे थे, उनको नो नील डाउन हो गए थे, वो लोग नील डाउन, मक्का जाने के काबिल नहीं रहे। अबू जहल, अबू लहब कैसे जालिमीन थे, उतबा कैसे जालिमीन थे, वलीद कैसा जालिम था। इतनी बड़ी नाक थी, इतने दुश्मन इस्लाम थे, एक खंबर उसको पकड़ के बिलाल को मक्के की गलियों में खींचते थे, जालिमीन थे। उन लोगों की शिकस्त हुई, डिफीट हुई, तो मक्के में जाने के काबिल नहीं थे। ये लोग चले, बदर तक पहुंच रहे थे। अल्लाह का रसूल 313 के आर्मी को लेके सीधा बदर पहुंच गया, उस कुएं के पास, उस वेल के पास। इसीलिए इसको जंगे बदर बोलते। मैं जंग नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा था। तो रास्ते में मुसलमानों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ना आर्मी है, ना कुछ हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन है, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठाया, उठा के कहा, परवरदिगार, इस्लाम का जस्ट स्टार्टिंग है, इतने दिन मक्के में परेशानियों में रहा, अब थोड़ा यहाँ सेटल होना है, ये जालिमीन फिर आ गए अब मक्के के। What you want me to do? हमारे पास सिर्फ 313 है। अल्लाह के पास से वही आई, मेरे हबीब घबराओ मत। अल्लाह का रसूल तो जानता है मुसलमानों के लिए था, घबराओ मत, हम अपने पास से आर्मी भेजेंगे। इफ यू ट्रस्ट योर अल्लाह, मैं यही बोल रहा आज की रात यार, मैं क्या करूं, अफसोस से बोल रहा हूं, ये रात, इफ यू ट्रस्ट योर अल्लाह, एक वर्ड खाली ट्रस्ट, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ट होना, तुम्हारा बिलीव बिल्ट होना, तुम्हारा यकीन बिल्ट होना आज के रात। इफ यू ट्रस्ट योर अल्लाह, अल्लाह ऐसा आदमी भेजता। आप क्या समझ, आज आपकी मदद नहीं आती, सेम चीज, हेल्प नहीं आती आपको। हम कोरोना वायरस से अपनी ताकत से बचे हुए, हमको अल्लाह ने बचाया। हम जो बिजनेस कर रहे वो अपनी ताकत से कर रहे, अल्लाह की मदद है। हम जो बड़ा आराम से चलते फिरते अपनी ताकत से, उसकी ताकत से, उस करीम की ताकत से। वो आज थैंक यू बोलना तुम रात में मुसल्ले पे जाते, when you go to मुसल्ला, वो बोल, स्टार्ट करो अमल शुक्र से, ये बोल के शुक्र करो, प्लीज 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 बोलो। when you start your amal tonight, 2 रकात नमाज of thank you to Allah, उसके बाद सारे अमल करो। मुझे मालूम है ये नहीं कराते, you don't start with this, अब तक नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में पढ़ रही है, मेरी 7th मस्जिद से कंटिन्यूस पढ़ते हुए आ रहा हूं। जस्ट आई गॉट 1.5 hour रेस्ट। कराची पढ़ा, लंदन पढ़ा, मैनचेस्टर पढ़ा, फ्रैंकफर्ट पढ़ा, कुवैत पढ़ा, अब आपके बाद फिर लॉस एंजलिस चले जाओ, कंटिन्यूस पढ़ो, हर जगह बोलो ये वर्ड कि स्टार्ट योर अमाल विद 2 रकात नमाज ऑफ थैंक यू टू योर अल्लाह।
शुक्र करोगे जैसे बदर में हेल्प आई, इम्पॉसिबल वहां पॉसिबल हुआ। मैं यही चाहता, इसलिए कि जाफरिया सेंटर से मोहब्बत है ना आपसे, 10-15 साल से आ रहा आपके पास, जो मोहब्बत है इसलिए बोलो। तुम देखो, तुम शुक्र अदा करोगे, थैंक यू बोलोगे, आज की रात की जो ब्लेसिंग है, आज की रात की जो टोटल ब्लेसिंग है, यू विल गेट इट। इसलिए कि आपके पास इमाम अली जैसा वास्ता है, आपके पास मौला अली का वास्ता है, आपके पास मौला अली का नाम है। यू लव इमाम अली, वी लव इमाम अली। आज की रात उनकी रात है। मौला अली का वास्ता देकर जब दुआ करोगे, यू विल गेट इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 313 टाइम्स सलावत पढ़ना। When you start your amal, just 2 रकात नमाज, और बोलना अल्लाह तेरा शुक्र है कि you have given me this night. मैं बीमार नहीं हूं, I'm healthy. You have given me chance. Thank you very much अल्लाह। ये बोलना कि पूरी रात मुझे मिले, ऐसा नहीं कि मिडल ऑफ द नाइट में मेरी तबीयत खराब हो जाए, मिडल ऑफ द नाइट में मेरा पेट अपसेट हो जाए, ऐसा नहीं कि फजर में आपको रहमत आने वाली है उससे पहले मैं नींद आ जाए, मैं सो जाऊं, बिकॉज आई एम टू टायर्ड। फटाफट ये अमल जो ही नहीं करो, तेज हम 17 रकात नमाज पढ़ो, 3 रकात जरूर पढ़ो, मैं कोई चीज को स्टॉप नहीं कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं किसी चीज को आई एम नॉट स्टॉपिंग, डू एवरीथिंग, सारे अमल करो। 1 साल की नमाज पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टॉपिंग है, बट ये शुक्र अदा करो, समझ के पढ़ो। मुझे ये पढ़ना है नो, आप सोचो कि क्या पढ़ रहे हो। तो 2 रकात नमाज आज शुक्र करना जैसा बदर वालों ने किया है। आप इमेजिन करो, कभी आपने सुना कि अल्लाह बोल रहा है कि I'll send you my help, I'll send you the army। ये वो इस्लामिक बटन है। ये मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री वाला, मैं पूरा अशरा खाली बदर के ऊपर पढ़ूंगा। आप क्या समझ रहे हैं? इतने वाक़या, इतने मैसेजेस हैं इसमें कि आप सोचो अल्लाह का रसूल ने सारे मुसलमानों के मॉरल को कैसे बूस्ट किया, कैसे उनको बताया कि डोंट वरी, अल्लाह इज सेंडिंग हेल्प। एक मक्के का जो मुसलमान था उस वक्त, जब उसने सुना, उसने जोक नहीं किया, उसने ये नहीं कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या आर्मी ऊपर से आएगी। मैं आपसे यही बोल रहा, जो मैं कंटिन्यूस बोल रहा ना कि ब्लेसिंग की नाइट है, रहमत की रात है, यू स्टार्ट विद थैंक यू नमाज। कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ कहीं नहीं, अकल भी है। तो हुआ क्या, इतनी बड़ी आर्मी, 313 मुसलमान इतने एक्साइटेड हो गए, उनका बिलीव आसमान पे चला गया, उनका मॉरल बूस्ट हो गया कि ओ अल्लाह इज सेंडिंग आर्मी, अल्लाह इज सेंडिंग हिज हेल्प, अल्लाह की हेल्प आ रही। कितने स्ट्रांग वो बिलीव हमारे पास आना आज की रात। मैं औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। वो एक्साइटमेंट होना, they were so excited, बार बार पूछते थे अल्लाह के रसूल से कि कैसी आएगी, उनकी आर्मी कैसी रहेगी, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प अस। इस अल्लाह के रसूल बताता वो हमारी हेल्प के लिए अल्लाह भेज रहा है, हेल्प के लिए। पूरी ये आर्मी ये पहुंची कहां? बदर के ऊपर। इधर से 1000 आदमी, अबू जहल, मैं बार बार ये जालिमीन के नाम ले रहा इसलिए कि ये लोग बदर में ये लोग कत्ल किए गए। इतनी बड़ी नाक थी, कैसा जुल्म कर रहे थे रसूल के ऊपर, कितना 4 साल मक्के में शोएब अबू तालिब में ने बीबी खतीजा हमारी माँ की शहादत हो गई, पत्ते खा के, लीव्स खा के जनाब अबू तालिब शहीद हो गए। कैसा रसूल को सता रहे थे, अब रसूल उनके हाथ से निकल गया तो उन्होंने कहा कि नो वे, हम जाएंगे और जाके अपने हाथों से मोहम्मद को कत्ल करेंगे। फाइन, यू प्लान, अल्लाह प्लान समथिंग एल्स। वही बात है आज की रात ये बोलना अल्लाह यू प्लान फॉर मी। आज की रात दुआ ये करना अल्लाह यू प्लान। इसीलिए कहा कि तुमको आज की रात क्या दुआ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। ये आयत के ये टुकड़ा सिर्फ इतना ही पढ़ना। फिर यह बोलना व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल। ये तो पढ़ना, 2 आयतें कल से परसों के लिए।
कि ये करो कि अल्लाह तेरे ऊपर ट्रस्ट है, तेरे ऊपर, तू मेरा वकील है, तू मेरा कफील है, यू आर माई स्पॉन्सर, बस ये बोलते अल्लाह तू है मेरा, तू मेरा वकील है और कोई नहीं है। ये तुम जब तुम्हारा एक्साइटमेंट बढ़ेगा ना, सुबह फजर से पहले तुम्हारे पास रहमत इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसमें घबराओ मत, फिक्र मत करो, अली जैसा वास्ता तुम्हारे पास है, इमाम अली जैसा वास्ता तुम्हारे पास है। और आज शब जुमा 100% इंशाल्लाह मिलेगा। हम अली वाले हैं, हम हुसैन के आजादार हैं, हम हुसैन के मातमदार हैं। कोताही हो रही, गलती हो रही, अल्लाह माफ कर, बट when you go to your Allah, मैं बार बार बोल रहा यूथ को कि तेज वजू किया चले गए, बस एक फॉर्मेलिटी है ना, आज रात में मरकज में अमल होते हैं तो हमको भी करना है। नहीं, तुम जब मरकज, मेरी जुमला की चीज गौर से सुन, जब तुम मरकज में जाओ, आजकल मरकज में नहीं जा रहे, घरों में, जब तुम मुसल्ले पे जाओ, प्लीज मेरा एक एक जुमला औरत मर्द लड़की लड़का गौर से सुनो। जब तुम आज का वजू करो, वजू गुस्ल तो कर लिया होगा, वजू करो, वजू करके तुम जब उस मुसल्ले पे जाओ तो तुम्हारे हाथ एम्प्टी हो, यू आर गोइंग विद योर एम्प्टी हैंड्स, तुम्हारे दामन में कुछ नहीं, खाली, लेकिन तुम्हारे जहन में 1000 दुआज, जाना एम्प्टी हैंड्स मुसल्ले पे आज की रात, और जब वापस आना इबादत करके तुम्हारे हाथ झोली भर जाना, झोली भर जाना। अब बोलेगा हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कुन फैकुन का मामला है, अल्लाह का वादा, किसी और का वादा नहीं है कि मेरे बंदे ओ मेरे बंदे, साल भर तू पुकारता मुझे, आज की रात मैं तुझे आवाज दे रहा, आई एम योर होस्ट, अल्लाह होस्ट है, हमारा होस्ट है, अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। मासूम बोलते क्या अल्लाह ये कहता कि मेरे बंदे आज तू जो मांगना है मांग, वमा अदरा का माल है, यू डोंट नो अबाउट दिस नाइट, यू डोंट नो अबाउट दिस नाइट, वमा अदरा का माल है, जो मांगना है मांग ले। आज का नहीं थी, कल की दुआ याद है मैंने क्या कहा, ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर, व्हाट डज इट मीन, क्या इतनी दुआ किसी की है दुनिया में? कभी आपको कोई मिला कि उसने कहा मेरी मिलियन दुआ है? इफ यू काउंट ये कितनी मिलियन चीजें है ही नहीं। अल्लाह एग्जांपल क्या दे रहा, दुआ मुजीर का, ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर, और कौन बोल रहा? अल्लाह का रसूल बोल रहा। आज वो तुम्हारी दुआएं हैं, आज वो हाजात है तुम्हारी, उतनी विशेष है। मैं जो बोल रहा, तुम मुसल्ले पे जाओ तो एम्प्टी हैंड्स जाओ, और जब उठो वहां से ना, झोली भर। यही तो करीम की बारगाह है, यही तो मजा है इसमें। प्लीज आज की रात मैं चाहता जाफरिया सेंटर के सारे मोमिन जमात, और जो जो मुझे सुन रहा जाफरिया सेंटर के तहत, मुझे मालूम कहां कहां सोने जा रही है, मैं सबसे बोल प्लीज हर चीज ले लो आज की रात, तुम्हारी आज तकदीर बदल जाना। अल्लाह का रसूल के जो मुसलमान थे, वॉज वेरी एक्साइटेड कि आर्मी आएगी के साथ। अब वो लोग एक एक सवाल करते थे कि किस वजह के होंगे, कौन लोग होंगे, क्या हमारे जानने वाले होंगे। अल्लाह का रसूल मुस्कुराता था कि पूरी आर्मी बदर पहुंची उस कुएं के पास, सामने ये सारे जालिमीन लोगों ने गौर से देखा, ओ मोहम्मद, ओ अली, ओ हमजा, पूरे जमा हो गए। और इन लोगों ने भी देखा कि जालिमीन, खुदा आपको मालूम स्टार्टिंग में इनको मारा गया, और जब अबू जहल जालिम, अबू लहब जालिम, दो आ रहे थे एक साथ मैदान में आए। उस जमाने का तरीका क्या था? उस जमाने का तरीका स्टाइल ये था कि एक आता या दो आता, और दोनों ने आके अपने बारे में कहना शुरू किया, कि अपने आप को प्रेस करना शुरू किया, पुकार के कहने लगे, ओ मोहम्मद, यू डोंट नो मी, मैं अबू जहल हूं जालिम, मैं अबू लहब हूं, हमजा के भाई था ये, जनाब अबू तालिब का भाई था ये जालिम। आप सोचो, वो बड़ा भाई और बड़ा पैसे वाला, बड़ा गुरूर तकब्बुर, इतनी बिग नोस्टिस
کہ اس کے لیے اللہ نے پورا سورہ بھیجا، تبت یدا ابو لہب، اسی کا سورہ کہ پہلا ماننے والے میں جہنم میں جانے والوں میں یہ دو تھے، ابو جہل، تاریخ میں ابو لہب بھی، یہ دونوں آئے میدان میں اور آ کے اپنے آپ کو پریز کرنے لگے. اب اللہ کے رسول کے پاس کون ہے؟ میرا مولا ہے، جوانی ہے میرے مولا کی، بھرپور جوانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سوچ جانے اللہ کی طاقت، قوت پروردگار کا مظہر. ابھی ذوالفقار نہیں آئی ہے، ذوالفقار سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آئی، ابھی تو نارمل تلوار ہے مولا کے ہاتھ. جناب حمزہ کے ساتھ چچا بھتیجا، مولا علی کے چچا ہیں جناب حمزہ، چچا بھتیجے دونوں باہر نکلے. اچھا ان لوگوں نے ابھی تک علی کا وار دیکھا ہی نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب والے، یہ کافر مشرک. اس لیے کہ وہاں پہ مکے میں جناب ابو طالب لیڈ کر رہے تھے، اس لیے آپ کو مکے میں مولا علی کے زیادہ واقعات آپ کو نہیں ملیں گے. یہ بھی کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے یار، یہ کمال ہے کہ وہاں پہ ابو طالب لیڈ کر رہے تھے، باپ لیڈ کر رہا تھا، بیٹا ایک سٹیپ پیچھے تھا کہ میرا ڈیڈ ہے، ڈیڈ لیڈ کر رہے تو میں ایک سٹیپ پیچھے ہوں. اور صرف ہر چیز میں جناب ابو طالب لیڈ کرتے تھے. کیا لاکھوں سلام جناب ابو طالب کو، لاکھوں سلام آج کی رات کو. اب جناب ابو طالب کو پرسا میرے مولا کی شہادت. پہلی دفعہ ان لوگوں نے امام علی کو اس انداز سے دیکھا. معلوم تھا کہ بہت بریو، معلوم تھا کہ بہت بہادر ہے، علی کو کون نہیں جاتا، لیکن کوئی وار جنگ دیکھی نہیں تھی کہ علی کی تلوار ایسا چلتی ہے. دوستو میں کیا کروں، میرے پاس وقت کی نکل گیا، میرے پاس 50 منٹ کے قریب ہو گیا. ابھی آئی ڈونٹ نو، جعفریہ سینٹر میں بھی آ کے پڑھا تو وہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی وہی ہوتا کہ جعفریہ کے مجلس پتہ نہیں چلتا ٹائم کدھر نکل گیا، جبکہ تو میں بھی کچھ نہیں پڑھا. اینڈ یو ڈونٹ تھنک، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں 5 دن میں کمپلیٹ بھی کروں. کبھی انشاءاللہ آؤں گا آپ کے پاس تو یہ پوری ہسٹری پڑھوں گا، اس لیے کہ مجھ سے خواہش کی گئی تھی کہ ہسٹری پڑھو. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. مومن جماعت ہوا کیا، آگے بڑھے، ادھر سے ابو جہل وہ لوگ آئے، ادھر سے جناب حمزہ اور امام علی. آپ سوچو یار، جناب حمزہ چچا اور امام علی بھتیجا ہے، جنگ بالکل ینگ. اور وہ لوگوں نے آ کے چیخ پکار شروع کر، بڑی بڑی آوازیں نکال کہ ہم اتنی طاقت، ہم نے اتنی جنگ لڑی. مولا تو ایک بھی جنگ نہیں لڑے تھے ظاہری طور، تو ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. وہ لوگ جنگ کا وہ طریقہ تھا، وہ اسٹائل تھا کہ سامنے والے پہ اتنا امپریشن بٹھاتے تھے کہ سامنے والے کا مورل ختم ہو جائے کہ میں اتنا بہادر ہوں، تو اس کی تلوار ہی نہیں چلی اور آ کے اس کو مارتے تھے. تو اس نے آ کے ابو جہل ابو لہب نے، میں نے اتنی جنگیں لڑی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنے ہزاروں کو مارا اور میں نے یہ کیا. اب مولا کے پاس ظاہری طور پہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن علی علی ہے، علی علی ہے. علی کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے، نام علی کافی ہے. مولا کی طاقت، یا اللہ کی طاقت کا مظہر، قوت پروردگار کا مظہر دیوار بن کر چلا. اور جب ان لوگوں نے پریز کرنا شروع کیا، پہلا وار، اچھا عجیب کمال میرے مولا کا تھا کہ پہلا وار کبھی نہیں کرتے. وہاں پہ بھی جا کے بدر میں، کیا مکے سے آل دا وے وہ لوگ آئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ریز کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی جا کے میرے مولا کا کمال تھا، یہ کیریکٹر آف امام علی ہے کہ وہاں پہ بھی جا کے ان کو انوائٹ کیا، ابو جہل ابو لہب کو، کہ لیسن، کہ ابھی بھی چانس ہے کہ تو اسلام کو ایکسپٹ کر. بس یو کین امیجن جب علی نے دعوت اسلام دیا، یہ طریقہ تھا میرے مولا کا، کبھی وار نہیں کرتے. ایون جنگ خیبر میں مرحب کو بولا تھا تو اسلام کو ایکسپٹ کر. جنگ خندق میں تھرڈ اسلامک بیٹل میں کہا تھا عمر ابن عبدود کہ تو اسلام کو ایکسپٹ کر لے. یہ طریقہ کیا کمال ہے میرے مولا. ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے لوگوں کو انوائٹ کرو یار. تو مولا نے جب اس سے کہا ابو جہل سے، ابو لہب سے، اب سوچو کیسے جان کے دشمن، ان کے خون کے دشمن، کہا کہ یو ایکسپٹ اسلام، سب ختم کر دیں گے، ہم مل لیں گے، ہم بھائی بن جائیں گے، آ جا اسلام کے اندر. پاگل ہو گیا کہ اتنی ہمت علی کی، یہ تو بالکل مولا تو اس کے سامنے بچے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول جناب ابو طالب کا ساتھ یہ کم وقت.
یہ ظالم نبی نے کہا ایکسپٹ اسلام، میں پیس کا میسج دے رہا، جنگ چھوڑ دے، تو بھی مکے کا ہم بھی مکے کے، آجا اسلام میں ایکسپٹ کر لے، ہر چیز اللہ معاف کر دے گا، تو نے جو ظلم کیا ہے ایکسپٹ دا اسلام۔ وہ پاگل ہو، اس نے کہا نو وے، تم مجھے اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بول رہے، میں تو اسلام کو فنش کرنے کے لیے آیا ہوں، all the way جو میں ٹریول کر کے آیا، I just want to finish the Islam۔ کوئی کر سکتا جب علی جیسا مجاہد، علی جیسا واریر، علی جیسا اللہ کا بندہ موجود جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ امام علی ہے، اب تلوار نکلی، اب جو جنگ ہوئی فیو سیکنڈز میں پورا جو مورل تھا یہ کافر اور مشرکین کا، ان کا مورل زمین پہ آ گیا کہ ابو جہل جیسے اور ابو لہب جیسی ظالمین کو، ان کے سرداروں کو فیو سیکنڈز میں ایسا میرے مولا کا تلوار چلی کہ زمین پہ آ گئی۔ اب بھیک مانگ رہے جنگ کی، زندگی کی، علی نے ان کے سر کو خلق کر دیا، اس کا ادبا آیا، ولید آیا، سارے بدر کے یہ بڑے بڑے سردار یہ لوگ پہنچے، مولا نے وہ وار کیا جناب حمزہ نے۔ اب مسلمان کا لشکر ہزاروں میں نظر آنے لگا۔ آپ نہیں سمجھے یار، آرمی آف مسلمز، آرمی آف اللہ کے رسول سامنے کافر اور مشرکین کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آنے لگے، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز کی آرمی کھڑی ہوئی۔ They said کہ یار ان کے پاس اتنے ہزار آئے کیسے، اور سب ویل ایکیوب کھڑی ہوئی، گھوڑوں پہ کھڑی ہوئی، تلوار اور نیزوں کو لے کے کھڑی ہوئی۔ They said کہ اتنی آرمی کو محمد نے جمع کر لیا۔ اللہ نے کچھ وعدہ کیا تھا، یاد آیا کہ I'm going to send the army، اب ویل ایکیوب آرمی کھڑی ہوئی اور حملے شروع ہو رہے۔ یہ لوگ چند گھنٹوں میں اتنا مار کھائے کہ آدھے سے زیادہ لشکر، ہاف آف دی آرمی زمین پہ آ گئی۔ ابو سفیان جیسا ظالم بچ کے بھاگا۔ ابو سفیان بھی ظالم بڑا نوس تھے نا، پورا خاندان بنی امیہ، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، پورے بھاگے وہاں سے، اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اس لیے کہ اچھا اس میں وہ ہندا بھی آئی تھی، وہ عرب کی عورتیں بھی آئی تھی، ظالمین آئی تھی، پورا بھاگے اور سارا مال غنیمت اسلام میں مسلمانوں کے حالات بدلنے لگے، اتنا پیسہ آ گیا۔ ابھی ویسے اتنا نہیں آیا، بارہ ٹھیک ٹھاک پیسہ۔ اب سننا امپورٹنٹ بات، جب جنگ ختم ہو گئی، میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں نے پڑھا نہیں، جب جنگ ختم ہو گئی، آرمی ختم کی، تو اس وقت یہ جو ڈیڈ باڈیز تھی کافر و مشرکین کی، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، سارے ظالمین، ان کی ڈیڈ باڈی کو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ایک ماس گریو بنوایا، ماس گریو بنوا کے یہ ساری، پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو، یہ ساری نجس ڈیڈ باڈیز کو حکم دیا مسلمانوں کو کہ اس کے اندر ڈال دو، تھرو اٹ۔ اب اس زمانے میں کرین نہیں تھا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، کرین سے اٹھا کے ڈال دیتے تھے، کرین سسٹم تو نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ نجس ڈیڈ باڈیز کو، ساری باڈیز کو ان لوگوں نے اس کے اندر ڈال دیا، میس گریو۔ اب پورے مسلمان دے couldn't believe کہ یار ابو جہل بھی ختم ہو گیا، یار ابو لہب جیسا فتنہ بھی ختم ہو گیا، یار ولید بھی ختم ہو گیا۔ اتنے ایکسائٹڈ مسلمان کہ کیسے کیسے تھے جو اتنے دشمن تھے ہمارے، سب ختم ہو گیا۔ اور کس نے ختم کیا؟ جناب حمزہ تھے، مولا تھے، اور ابو مسعود کی ایک روایت ہے، اور یہ آرمی تو کھڑی تھی اصل، اور مار رہے۔ جب ماس گریو میں یہ ڈیڈ باڈیز آئے، پورا مسلمان کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا، ابھی اس کو کلوز نہیں کیا، مٹھی نہیں ڈالی، خالی اوپن ہے، پورے ماس نجیس باڈیز اندر ہے، ابو جہل کی، ابو لہب کی۔ اللہ کا رسول قریب گیا، قریب جا کے پورا مسلمان میری طرف لک ایٹ می، اتنی میس گروہ میں ابو جہل، ابو لہب سب بیٹھے ہوئے، نیچے پڑے ہوئے، ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی۔ اللہ کا رسول قریب گیا اس میس گریو،
جا کے آواز کو بلند کیا, بلند کر کے نام نہیں لیا, یہ کہا کہ سنو, لسن, اب تم کو سمجھ میں آیا میں کون ہوں. یہ ورڈز لسن, ان کو ایڈریس کیا ڈیڈ باڈیز کو. لسن, ناؤ یو انڈرسٹینڈ ہو آئی ایم. اب سمجھ میں آیا اسلام. مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرا پیغام سچ تھا, روح نکل گئی, معلوم ہو گیا کہ جو میرا میسج تھا وہ پیس کا تھا, جو میرا میسج تھا وہ اللہ کا میسج تھا. اب سمجھ میں آیا کہ میں کون تھا. تو اس وقت یہ مسلمان نیو مسلمز کہنے لگے, یا رسول اللہ what are you talking, آپ کیا بول رہے ہیں, یہ تو ڈیڈ باڈیز ہے. اب سوال کیا, یہاں پہ بھی منافقین ہے, آپ کو معلوم کون کون تھا, میں نام نہیں لیتا, you know very well. یہ جو ہپوکریٹس تھے, یہ بیماری کو چھوڑنا کبھی نہیں کرنا, ہپوکریسی کہ سامنے ایک اور پیچھے ایک. آپ کے سامنے آئیں گے تو جھک کے سلام کریں گے, یہ کیا بول رہا, اور آپ ہٹیں گے تو آپ کی برائی کریں گے. اس کو ہپوکریٹ بولتے. جو دلوں میں حسد رکھتے ہیں نا کہ وہ گرو کیوں کر رہا ہے اٹلانٹا میں, وائی ناٹ می. بابا ایک چیز یاد رکھو, اگر وہ گرو کر رہا تو اس کے کرم سے گرو کر. اللہ تمہارا رزق لے کے اس کو نہیں دے رہا. اگر کوئی گرو کر رہا, کوئی عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آ رہی, تو دوسری مومن عورت جواب دعا کرے گا, اللہ I'm so happy and so excited کہ یہ کل تک کچھ نہیں تھی, کل یاد کرنا میں کل ایک عجیب دعا دوں گا. میں نہیں دوں گا, یہ اللہ کے رسول کا دعا بتایا ہوا ہے, احد سے پہلے کا مدینے کا واقعہ. کل انشاءاللہ میں مجھے ریمائنڈ کرنا. اتنے اپنے جاننے والے سن رہے مجھے اٹلانٹا میں, معلوم, جسٹ ریمائنڈ. رزق کے لیے عجیب دعا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان ڈیڈ باڈی سے کہا کہ یو نو, اب پتہ چل گیا, ناؤ یو نو کہ میرا میسیج صحیح تھا. تو یہ اپنے مسلمان کہنے لگے, یا رسول اللہ وہ تو مر گئے. ایک نے کہا, کئی منافقین نے آگے بڑھ کے کہا, اب ڈیڈ باڈی سے بات کر رہے کیا, اب ان دونوں نے, کیا وہ آپ کی بات سن رہے, کیا ان تک آپ کا میسیج جا رہا, کیا وہ آپ کی بات سن رہے جو آپ ان سے بات کر رہے. اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کہ سنو, یہ تم سے بہتر سن رہے, یہ تم سے بہتر سن رہے. اب ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے, جو میں اتنا بولتا ہوں نا, پردے ہٹ گئے. Now they know who I am. اب تم سے بہتر سن رہے وہ لوگ. سب ہم میس گریف بنا کے اس کو بند کر دیا, اور اسلام فتح پا کے, وکٹری پا کے 313, سمجھ میں آ گئی بات, 313 لشکر جیسا گیا تھا. کچھ شہید ہوئے, آج بھی وہاں پہ میدان بدر میں, آج بھی ان کی گریوز ہے شہدائے بدر کے. آج بھی ہمارے اسلام سے بھی کچھ ہوئے تھے شہید. مولا لیڈ کرتا ہوا, میرا مولا فرسٹ اسلامک بیٹل کو کی وکٹری کو, جناب حمزہ اور میرا مولا لیڈ کر کے آدمی کو لے کے واپس. اب یہ ابو سفیان اور یہ سارے ظالمین, خالد بھاگ کے پہاڑوں پہ سے, ماؤنٹین سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے. مکے میں ماتم ہو گیا, زبردست ماتم ہو گیا مکے میں. سب نے کہا پورا لشکر ختم ہو گیا, ہر گھر میں ماتم ہونے لگا. ابو جہل جب مر گیا, اس کے گھر میں ابو لہب, ہنگامہ مچ گیا مکے میں کہ محمد نے تم کو تمہاری ناک کاٹ دی, تم نے مکے والوں کی ناک کاٹ دی. جا کے عورتیں مردوں پہ ٹوٹ پڑے. آج کے زمانے میں عورت نہیں ٹوٹ پڑتی, دوسرے اسٹائل سے پڑتی. وہ ابھی مومن جماعت کی نہیں, میں ایک جنرل عورت کی بات کر رہا ہوں. آج تو مرد بات ہی نہیں کر سکتا, عورت کے سامنے کر سکتا, وہ ایک پرانی ہسٹری ہے. لیکن جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. عورتوں نے ہنگامہ مچا, ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا مکے کے, رو رہے تھے لوگ. پھر عورتوں نے پوچھا ایک دن کے بعد, یار یہ بولو, تم لوگ کہہ رہے ان کے پاس اتنے تھوڑے لوگ تھے 313, تم یہ بتا رہے کہ ان کے پاس فوج نہیں تھی, تلوار نہیں تھی, گھوڑے نہیں تھے, پھر یہ مارا کس نے, تم کو شکست کیسے ہوئی, ڈیفیٹ کیسے ہوئی تم کو. تو کہا وہ جو علی ہے نا, ہائے 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 ہائے, مکے میں ان کے بابا نے بچا, ہم کو وہ کیا تھا, رسول کو بچا لیا تھا, مدینے میں علی نے بچا, مکے میں ابو طالب نے بچایا تھا, اور مدینے میں
علی نے بچا لیا. ہر کی زبان پہ علی علی ہو گیا. پورا مکہ علی 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 کر رہا. ہر گھر میں تھا یہ علی نے کیا, یہ علی نے مارا, اس کو خراش آئی تو علی نے مارا. پورے لوگ یہ کہتے کہ ارے اب تک ان کے باپ کا خوف تھا, اب بیٹے کا ہو گیا. ہونا تو ہے, پوری زندگی رہے گا. محبت کرو علی سے. اس کے بعد یہ نیوز آئی مدینہ مسلمانوں کے پاس کہ ہر آدمی کو میرے مولا نے مارا ہے, علی نے مارا ہے. یہ لوگ سیدھا پہنچے اللہ کے بس میں آخری حصے پہ, آخری وقت پہ آ گیا, اس لیے ٹائم ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا. آئے اللہ کے رسول کے پاس, آ کے کہنے لگے آپ نے تو کہا اللہ کے پاس سے آرمی آ رہی, فوج آ رہی, اور مکے کے کافر ماتم کر رہے علی کا کہ علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا. ماجرا کیا ہے؟ فوج آئی تھی یا فوج نہیں آئی تھی؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا آف کورس وعدہ اللہ کا تھا, پوری ایک آرمی آئی تھی اور ویل ایکوپڈ آرمی تھی. تو کہا آئی تھی لیکن مکے میں تو یہ دھومے کے صرف علی نے مارا, ہر طرف علی نظر آ رہا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول کا تاریخی جملہ ہے, آپ خوش ہوں گے, بس اسی پہ میں مجلس ختم کروں, کہ اس وقت میرا مولا اللہ کے رسول نے کہا تھا بے شک آرمی آئی, بے شک آرمی نے ہماری ہیلپ کی, اللہ کی مدد تھی, اللہ کی نصرت تھی. اب اس کو میں کنٹینیو کروں گا, کل کنٹینیو کروں گا یہ مجلس کو, یہ اس کے اور دوسرے جو میسیجز ہیں. بے شک آرمی آئی, اور جب وہ آرمی اینجلز کی آرمی, اوپر کوئی انسان تو نہیں ہے, فرشتے ہیں, اینجلز چل رہے تھے نیچے, تو اللہ نے ان کو روک کے کہا بھائی سنو کدھر جا رہے یار, یہ میرا سٹائل ہے بولنے کا, اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا یار کدھر جا رہے, زمین پہ جانے کا شوق ہے نا, تم ایسے جاؤ گے یہ شکل میں جاؤ گے تو پرابلم ہوگا. میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا میرے یوتھ کو. تو کہا فرشتوں نے پوچھا کیا کرنا, تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری صورت بدلوں گا, تم کو انسانی شکل میں بھیجوں گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے, تم اس شکل میں تو نہیں جا سکتے. اینجل ایک بگ اللہ کا کریشن ہے, کہ اس شکل میں تو نہیں جاؤ گے تم, ٹیل می ناؤ, تم کو میں دوسری شکل میں بھیجوں گا, انسانی شکل میں. تو بولو کس کی چاہیے, میں کیا بولوں, میری زبان پہ کئی جملے آ رہے ہیں. کیسا چاہیے؟ آج کا مسلمان ہوتا بولتا کلین شیپ چاہیے, میں ایسے نہیں جاؤں گا نیچے. آج ہم ہوتے داڑھی کو, آج بھی داڑھی کو مونتے ہو یار, رمضان میں بھی یہ گفٹ دیتے مولا کو 1441. ویسے مومن جماعت میں سب داڑھی والے, پھر بھی بول رہا. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا, ایسے نہیں جاؤ گے. کہ کیسے جاؤ گے, کس کا چہرہ چاہیے؟ سارے فرشتوں کی خواہش ہوئی مقام علی کو جانو. کتنے پاپولر آئے میرا مولا آسمانوں میں, کیا بول رہا یار, کتنا پاپولر ہے. علی کا جملہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف. ارے محبت علی تھی تو یہ فرشتے بھی پیدا ہوئے, ولایت علی تھی تو یہ فرشتے بھی پائے. ہر اینجل نے کہا اللہ دنیا میں کسی کا چہرہ نہیں چاہیے, علی کا چہرہ. دوستو آپ امیجن کرو, thousands and thousands جتنے بھی آئے سب علی کی صورت میں. کیا کمال ہے. نہیں جدھر نگاہ اٹھا رہے تھے علی کا چہرہ نظر آ رہا, علی کا چہرہ نظر. ہمارے لیے کتنی فخر کی, پراؤڈ کی بات ہے کہ میرے مولا کا چہرہ. دعا کرو کہ تم بھی ہم بھی ہمارے اعمال آج کی رات ایسے ہو جائے کہ میرا مولا نظر آ جائے, مولا میرے مولا کی زیارت ہو جائے. بس 1 گھنٹہ 5 منٹ مجلس ہو گئی, ابھی مصائب پہ آ کے ختم کرو. آج تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, 2 ہی دن رہ گئے, جبکہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. دوستو آج کی رات زیارت امام حسین پڑھ کے, جب آپ زیارت امام حسین پڑھنا, میں تھوڑا سا طریقہ بتا دوں, اس لیے کہ یہ رات مروبین کی رات بھی ہے, تمہاری ماں کے تمہارے باپ کی مغفرت کی رات ہے. یہ لاسٹ نائٹ ہے مغفرت کی, پھر آخرت کی عشرہ شروع ہو جائے گا. تو یہ جو مغفرت کی رات ہے وہ بھی بلیسنگ ہوگی کہ تھرسڈے میں. میں سب سے ریکویسٹ کروں کہ ہر آدمی جب زیارت امام حسین پڑھے یہ نیت کرے کہ on behalf of my mother, on behalf of my father,
my brother, my relatives, my grand parents, उन सब की तरफ से शबे जुमा बोलो, शबे कदर बोलो, अब बोल के शुरू करना सलाम अलैकुम से मैं ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ता हूँ, ये नहीं करना, नियत करना, नियत के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। On behalf of my मरहूम पेरेंट्स बोलना, उनके बदले में, उनके बिहाफ में, कल तक वो पढ़ते थे इसलिए पढ़ते थे, कल तक वो इसलिए पढ़ते थे कि वो जिंदा थे, शब कदर में वो पढ़ते थे, उन्होंने हमको सिखाया। आज मेरी माँ नहीं है, आज मेरा बाप नहीं है, मैं उनके बिहाफ में पढ़ रहा। अल्लाह जो शब कदर की बरकत, जो शब कदर की रहमत तू मुझे दे रहा, जो जिंदा जमीन के ऊपर जो है तू उनको आज रहमत दे रहा, एंड एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि रहमत खुदा आज की रात आएगी। तो अल्लाह मौला हुसैन की ये ज़ियारत में जो अंडरग्राउंड है, जो जमीन के नीचे है, जो मेरी मरहूम माँ है, मेरा मरहूम बाप है, उनके बिहाफ में पढ़ रहा, तू रहमत ऊपर भी दे दे, तू मेरे रहमत मेरे माँ बाप पे भी दे दे कि मेरे माँ बाप के आज इतने दर्जात बुलंद हो जाए। आज शब कदर की सारी चीजें, अगर किसी के गुनाह है जो बरज़ख में है, जैसे तू हमारे गुनाह को फॉरगिव कर रहा, उनके गुनाह को ये बोलना आज। उसके बाद देखो कि तुम इतने 1 मिलियन 2 मिलियन जो मोमिनीन के लिए तुमने दुआ की, वो 1 मिलियन आज की रात तुम्हारे हाथ में दुआ देंगे। वो दुआ तुम्हारे लिए एक हेल्प हो जाएगी। जब तुम जाओगे अल्लाह के पास, तुम्हारी अकेली दुआ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की दुआ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी जमात के मोमिनीन की होगी, गैर लोगों की होगी, उलमा मुज्तहिदीन की होगी कि तुमने आज उनके पास उनकी ग्रेव में रहमत को पहुंचाया ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के। तो सारी दुआएं तुमको एक हेल्प होगी। जब तुम अल्लाह के सामने जाओगे तो इतनी दुआओं के साथ जाओगे, जो तुम मांगोगे आज वो मिलेगा। बस बाकी शब कदर की जो मैं मजलिस पढ़ूंगा उसमें बताऊंगा, खास अमाल बताऊंगा। दोस्तों, आज की रात इतनी तमीद पढ़ने की मुझे जरूरत भी नहीं थी। आज की रात मेरी सैदानियों पे यतीमी की रात है। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम पे यतीमी की रात है। आज सिर्फ शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम यतीम नहीं हुई, हम भी यतीम हुए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि या अली, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। मैं कितनी आसानी से आपसे बात कर रहा, रात आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जारी। हमने रात भर, मैंने अल्लाह का शुक्र है, सुबह फजर तक मैंने मसाइब मौला पर, ये मौला ने इज्जत, ये मेरे मौला का करम है, ब्लेसिंग ऑफ मौला अली। मुझे से गुनहगार से इतनी मदद से पढ़ो, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर। मेरे लिए दुआ जरूर करना। डोंट फॉरगेट इन योर प्रेयर्स टुनाइट। मैं मेरी माँ बहनों को भी बोल रहा हूँ, मैं सारे लेडीज एंड जेंट्स सबको बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट एंड डोंट फॉरगेट माय पेरेंट्स। उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना। और बीमारों की तरफ से जितने सिक पीपल है उनकी तरफ, उनके बियाप में आज की ज़ियारत पढ़ना कि जिस्म के अंदर की सारी बीमारियां लोगों की आज की रात दूर। और ये दुआ जरूर करना मेरी, प्लीज वो एक वर्ड गौर से सुनो, ये दुआ जरूर करना कि अल्लाह हमको किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले, दुनिया में किसी का मोहताज। ये दुआ जरूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट दुआ। और किसका वास्ता देना? उस जख्मी इमाम का वास्ता देना कि जो 2 दिन से जख्मी है, 2 दिन से जो जख्मी है, और आज उस इमाम की जिंदगी की आखिरी रात आ गई, लास्ट नाइट ऑफ इमाम अली's लाइफ। सोचो दोस्तों, बीबी ज़ैनब को यकीन हो गया था कि मेरा बाबा अब जिंदा नहीं रहे। बार बार मौला के पास आते, मौला के पैरों को पकड़ के, मौला बिस्तर पे लेटे हुए मौला के खत्मों को पकड़ के बीबी कहती कि बाबा बगैर आपके ज़ैनब जिंदा कैसे रहेगी? बाबा बाबा मैं यतीम कहलाऊंगी, बाबा आप कहाँ जा रहे? बाबा शहजादी उम्मे कुलसूम तड़प तड़प के रोके कहती, बाबा जब आप मेरे घर से गए थे, जब आप मेरे घर से गए थे बाबा, अपने पैरों से गए थे, कितने अच्छे थे बाबा, लेकिन चंद घंटों में ये क्या मुसीबत आ गई। उसके बाद ये कहती थी बीबी कि हाय इससे पहले हम यतीम हो जाएंगे। दोस्तों, बार बार मौला के चेहरे को देखते, कभी शहजादी ज़ैनब आके मौला के चेहरे पे हाथ रख कहती मेरे बाबा कैसी तकलीफ है। मौला को बार बार आज की रात गश आया,
اب جب افطار کا وقت آیا تو مولا حسین نے مولا علی نے پوری اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے افطار کی اور اٹھا کے بٹھایا گیا. اور آج علی نے نماز مغربین کی بیٹھ کے پڑھی آخری مرتبہ. عزیزوں بیٹھ کے جب کوئی خاندان اہل بیت میں بیٹھ کے نماز پڑھے نا تو بہت بڑی مصیبت اگر آتی ہے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ورنہ یہ لوگ بیٹھ کے نہیں پڑھتے. علی نے کوفے میں بیٹھ کے نماز پڑھی, علی کی بیٹی نے شام میں بیٹھ کے نماز پڑھی. چوتھے امام جیسا امام, صابر امام, عبادت گزار, زید العابدین, سید الساجدین, وہ امام نے جب دیکھا زندان میں کہ بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ تو جا کے کہا پھوپھی اماں آپ نے شام غریبہ میں بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تھی. پھوپھی اماں کیا بات ہے, کیسی طبیعت ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھی. اس وقت میری شہزادی کا جملہ ہے کہ بیٹا کھانا اتنا کم آتا کہ بچوں کو بھی بس نہیں ہوتا, میں اپنا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی, ارے چھوٹے چھوٹے بچے, میں کھانا بچوں کو دے دیتی. اب بی بی کا جملہ سنو تڑپ کے روگے. بی بی نے کہا بیٹا آج کئی دن ہو گئے تیری زینب فاقے سے, تیری پھوپھی فاقے سے, اب زینب میں طاقت نہیں رہی, اب زینب میں طاقت نہیں رہی بیٹا کہ میں کھڑے رہ کے اللہ کی عبادت کروں. علی کی بیٹی ہے بی بی زینب, ثانیہ زہرا ہے, شریکت الحسین ہے, زین ابیہ ہے. تو بی بی کا جملہ کہ میں اتنا کئی دنوں سے فاقے سے ہوں. یہاں پہ بی بی نے آ کے مولا نے افطار کے وقت سب اپنی اولاد کو دیکھا, مولا حسین کو بازو بٹھایا, اس لیے کہ حسین حجرے میں تھے, بازو بٹھا کے اپنے ہاتھ سے لقمہ آج کا افطار میں کھول کے دیا, توڑ کے مولا حسین کے منہ تک لے کر گئے. ایک جملہ کہا کہ اے کربلا کے بھوکے, اے کربلا کے بھوکے, باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے. پھر مولا کو غش آیا. رات میں امام علی مسلسل وصیتیں کر رہے تھے, ایک ایک سے وصیت کی. مولا حسن کے ہاتھ میں ساری اولاد کا ہاتھ دیا اور کہا کہ اپنا امام سمجھنا, آقا سمجھنا. پھر غش میں چلے گئے, پھر گریا ہوئی, رونے کی ایک آواز آئی تو بی بی زینب سے پوچھا کہ بیٹی کون رو رہا, تو کہا مادر گرامی ام البنین رو رہی. تو ام البنین کو بلا کے کہا کہ ام البنین ابھی علی زندہ ہے, انہیں مولا بتا رہے کہ میں ابھی زندہ ہوں, رو مت, میں ابھی زندہ ہوں, رونے کا سبب کیا. تو ان لوگوں نے بی بی ام البنین نے کہا مولا سب تو اس قابل تھے کہ ان کا ہاتھ, سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, میرا بچہ عباس اس کو کیوں چھوڑ دیا. مولا نے کہا ام البنین گھبراؤ مت, میں عباس کو بے وارث چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, بیٹا حسین ادھر آؤ. مولا حسین آئے تو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس اپنا آقا سمجھنا, اپنا امام سمجھنا, بھائی نہیں سمجھنا. یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے ایک آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون, کیا وقت آ گیا تھا غازی کے, دونوں شانے خطا ہو گئے تھے. مولا نے عباس کے سر مبارک کو اپنے زانو پہ رکھا. اس وقت مولا عباس کا وہ جملہ ہے کہ آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, اب دنیا سے جا رہا تو میں چاہتا ہوں میں آپ کی زیارت کروں. ہم بھی دعا کر رہے مولا حسین اپنی زیارت کرا, مولا حسین ان گناہگار آنکھوں سے آپ کی زیارت کرنا. بس ایک آنکھ میں تیر ہے, مولا نکال دو. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں اور آپ آسانی سے سن رہے, اب اندازہ لگا کہ تیر کا کیا تکلیف تھی. مولا عباس خون صاف کیا, اتنا مجبور ہو گیا غازی کہ دونوں شانے قطع ہو گئے. غور سے مولا حسین کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت مولا حسین نے کہا تھا کہ بھیا عباس پوری زندگی آقا کہا, ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو. اس خواہش کو دیکھا, زندگی میں بھائی نہیں کہا تھا. حسین کے چہرے کو دیکھا, حسین کی حسرت بھری نگاہوں کو دیکھا, اپنے چہرے کو حسین کے زانو میں چھپایا اور کہا بھیا خدا حافظ. بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ امام علی نے غصے سے پھر جب افاقہ ہوا تو کبھی بی بی زینب سے وصیتیں کی. کل کی مجلس میں بی بی زینب کی وصیت بیان کروں گا. آج مولا حسین کی کہ آج مولا حسین کو علی نے بلایا, بلا کے مولا حسین سے باتیں کی. دوران گفتگو ایک جملہ کہا, بڑی آہستہ سے کہا, بہت آہستہ سے کہا, آنکھوں میں آنسو تھے. میرا مولا روتا جا رہا تھا اور یہ جملہ بول رہا تھا. جب یہ کہا تو آنکھوں میں حسین کے بھی آنسو آ گئے. حسین اور علی رونے لگے, باپ اور بیٹے رونے لگے جب امام علی نے وہ جملہ کہا.
मौला हुसैन खामोश बैठ गए। क्या कहा 21 ईयर्स के बाद, क्या कहा अली ने आज की रात 21 ईयर्स के बाद सामने आया, जब आशूरे का दिन आया। और आशूरे का दिन पूरा दिन पूरी कुर्बानियां मौला हुसैन दे चुके, सारी औलाद शहीद हो गई, रुखसत के लिए खैमे में आए, बेटे को सलाम किया, हमको सलाम की भेजा, और सारी बीवियों को सलाम करके मेरा मौला हुसैन शहजादी ज़ैनब, दोस्तों तड़प के रोना, आज की रात तुमसे गिरा दे, आज की रात खामोश बैठने की रात नहीं है, आज की रात सूखी आंखों से मजलिस से नहीं उठना, आज तुमको उस अली का पुरसा देना है। और किस किस को देना है? बीबी ज़ैनब को देना है, बीबी उम्मे कुलसूम को देना है, मौला हसन मौला हुसैन को देना, मौला अब्बास को देना, बीबी ज़हरा को देना, अल्लाह के रसूल को देना, जनाब अबू तालिब, बीबी फातिमा बिनते असद को देना, बीबी खदीजतुल कुबरा को देना, पूरे मासूमीन को देना। चौथे इमाम भी उस वक्त वहीं पे थे कूफे में, मेरे मौला की मिलाद पैदाइश हो चुकी थी, 57 में मेरे मौला की मिलादत है, 3 साल का मेरा 37, 3 साल के मेरे चौथे इमाम थे, और जमाने के इमाम की बारगाह में पूछा देना। बस दोस्तों, मौला हुसैन सबसे रुखसत हो गए, बीबी ज़ैनब के खैमे में आए, शहजादी ज़ैनब के सामने भाई और बहन बैठ गए। आशूरे का दिन है, हुसैन थका हुआ, हुसैन सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर है, थका हुआ, सुबह से लाशें उठा के लाया है, बैठ के बहन के बाजू, बहन ने कहा भैया करीब आओ, आखिरी निशानी है, भैया करीब आओ, हुसैन करीब आए। ज़ैनब ने कहा माँ जाए और करीब आ जाओ। जब हुसैन बिल्कुल करीब हो गए तो उस वक्त ज़ैनब का जुमला है, कहा भैया गले पे से ये रूमाल को हटाओ। अजीजो, हुसैन ने ये रूमाल हटाई, ये गुलूए हुसैन नुमाया हुआ। तो ज़ैनब ने कहा, या बोसा दिया, आके बोसा दे के कहा कि भैया ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि जब मेरा हुसैन आए उसके सूखे गले को प्यार करना मेरी तरफ से। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ। 21 रमजान को मेरे बाबा ने वसीयत की थी कि मेरी बेटी के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी, अली की तरफ से बाजुओं को बोसा देना। अजीजों, फिर इमाम अली गश में आ गए। बिल्कुल जब फजर का वक्त करीब था, बाहर मौला के घर के बाहर लोग बैठे हुए थे चाहने वाले। अली ने इमाम हसन से कहा कि मेरे सराने पर्दा डाल दो, और सैदानियों से कहा कि पर्दे के पीछे आके बैठो। अली ने चाहने वालों को अंदर बुलाया, अपनी ज़ियारत कराई, गुफ्तगू की, वसीयतें करके एक जुमला कहा तुम जानते हो ये पर्दे के पीछे कौन है? मेरा मौला आखिरी लम्हे तक कितना तड़प रहा। मौला ने कहा तुम जानते हो पर्दे के पीछे कौन है? इस पर्दे के पीछे फातिमा की बेटियां हैं, फातिमा की बेटियां हैं। अल्लाह इनका मुहाफिज है, अल्लाह इनका मुहाफिज है। लेकिन तुम्हारे ऊपर भी वाजिब है कि तुम ख्याल रखना। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं, मौला आप कूफे में ये दुआ करा रहे, कूफे में ये बात कर रहे, अरे मौला जरा आंखें देखो, मौला शिविर तारुफ करा रहा, आपकी बीवी के, मेरे बीवी के बाजुओं में रसद है। शिविर कह रहा हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम। बस दोस्तों, मैंने मजलिस खत्म कर दी। वो लम्हा आया, बाकी मसाइब इंशाअल्लाह कल। वो लम्हा आया कि अली की बिस्तर के बेड के अतराफ सारी अली की औलाद थी। 18 भाई है ज़ैनब के, 18 बेटे हैं मेरे मौला के, और सारी सैतानियां खड़ी हुई। बीबी ज़ैनब सिर्फ तसव्वुर करो, मौला लेटे हुए, सारे बच्चे खड़े हुए, बीबी ज़ैनब मौला अली के पैरों के पास, बाप के पैरों के पास ये दोनों बेटियां खड़ी, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, मौला हसन, मौला हुसैन। बीबी रोए जा रही कि हाय मेरे बाबा का आखिरी वक्त आ गया, हाय मेरे बाबा का आखिरी वक्त आ गया। अली ने पूरी औलाद को गौर से देखा, मुस्कुरा के कहा अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। बस ये कहना था, मोहम्मद हनफिया ने अमामा फेंका, ज़ैनब बाप के कदमों पे गिर गई, कहने लगी बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा आपके बगैर ज़ैनब कैसे जिंदा रहे। परवरदिगार, अपने अपने हाथों को बुलंद करो जहां तुम घर में बैठे हुए। परवरदिगार, मेरे मौला का वास्ता, मेरे जख्मी मौला का वास्ता, मेरे मौला अली का वास्ता, ये हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस बीबी ज़हरा, सब मिलके आमीन बोलना, सब आमीन बोलना। परवरदिगार, ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरी शहजादी ये मजलिस को कबूल कर, और ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लाह तू मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख,
اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. آج شب قدر اللہ تیری رحمتوں کی رات ہے. پروردگار یہ ساری رحمتیں مولا علی کے نام پہ عطا فرما. آج ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہے تو ہم کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے, ہمارے بھائی بہنوں کو, سارے منوین کو معاف کر دے. اللہ آپ سب آمین بولنا. اللہ جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. آج کی رات کی بہت اہم دعا. پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے. جو رزق کے پرابلم سے ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اللہ آج کی رات ہماری دعاؤں کو قبول کر دے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے اور تو ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. ماتم حسین, ماتم حسین. بسم اللہ. ہے علی مولا, ہے علی مولا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی, فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی, ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا, یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا, یہ رو کر کہا. ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا. بسم اللہ. یا علی شب ضربت ماہ رمضان, علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی بعد زہرا باخدا شکستہ ہے. تیرے بعد زہرا میں
دل سوز و شکستہ میں دل زار و گرفتہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی 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 روز و شب ویرانی زندگی زندانی یا علی یا علی یا علی روز و شب ویرانی زندگی زندانی زندگی باد زہرا با خدا نہیں کٹتی خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی یا علی یا علی یا علی ہائے درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز بولیے دل میں جا رہا ہے اے دنیا کل نہ سلونی سنوں گے کل نہ سلونی کہوں گا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی یا علی یا علی یا علی وہ علی ہو جنگوں میں جس نے موت کو گھیرا فاطمہ کی فرقت میں ضبط کھو گیا میرا ہائے تیرے بعد زہرا ہائے ویران ہے دنیا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میار خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میار خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی ہر سمت ایک شور ہے ہر سمت ایک شور ہے مولا علی علی میاں خدا
خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں ہاں کے ولی کے خلق کے مولا کو روتے ہیں ہاں کے ولی کے ہاں کے ولی کے خلق کے مولا کو روتے ہیں زہرا کے گھر یہ کیسی مصیبت آ گئی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی دیوار و در ہے نو حقنا سیر سوگوار دیوار سر کو پٹکتے جاتے تھے مولا کے جانشاں سر کو سر کو پٹکتے جاتے تھے مولا کے جانشاں ایک تیگ زیر دار نے دنیا اجاڑ دی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میاں مظلومیت کا حق کا مددگار مر گیا مظلومیت بیواؤں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا بیواؤں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا مشکل کسا جدا ہوا مشکل یہ آ گئی میاں خود زینب کی نظر بابا کو پائے گی اب کہاں کلثوم روتی جاتی تھی لے لے کے ہچکیاں کلثوم روتی جاتی تھی لے لے کے ہچکیاں بابا کی یاد آتی ہے ہر وقت ہر گھڑی میاں خدا وہ سوگوارو میرے ولایت میں شام کی میت اٹھاؤ کاندھوں پر زخمی امام کی میت اٹھاؤ کاندھوں پر زخمی
امام کی کہتے چلو یہاں سے نجات علی علی میاں نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے نالا اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ اکیسویں اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ میت آسان حسین نے رو کر اٹھائی ہے نالا جبرائیل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد والے محمد صلوات اب بیجی تو نوٹی کروانے پہلی تھی لو آتے چلت